جی جناب، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنا عالیہ حمزہ کو بھی رہا کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی صنم جاوید کو دوبارہ سے اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ نہ تو گرفتاریاں یہ سمپلی اغوا کار ہیں، یعنی ہمارے ملک میں اس کو ایک پلاٹ سمجھ کر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنی یعنی من مرضی، ان کے اپنے قوانین ہیں، اپنی ان کی ہٹ دھرمی، اپنی بدماشی ہے، جس کے لیے وہ اس ملک کو جیسا چاہتے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ یعنی پچھلے ایک ہفتہ سے جو انڈیا میں پرابلم ہے، اور ایک چیز کہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اس نے پانی کی بندش کر دی ہے، تو یہاں پر بجائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی پازیٹیو جو ہے سٹیپ لیے جاتے، لیکن وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو فکس کرنا، پی ٹی آئی کو فکس کرنا، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا، ان سے کسی کو ملنے نہ دینا، اس سے زیادہ نہ اس کمپنی بہادر کی پرائیورٹی ہے، نہ کبھی رہی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اور یہ وہ قبضہ گروپ ہے کہ جب تک ان سے آپ قبضہ نہیں چھڑواتے تب تک آپ حقیقی آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جناب بیرکوں میں چلے جائیں، نہیں، یہ بیرکوں میں اگر چلے جائیں گے یہ پھر نکل کر آ جائیں گے۔ ان کا واحد حل یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو اچھے طریقے سے پنش نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، آپ اس پورے سسٹم کو ایک دفعہ گراتے نہیں ہیں اور اس کو بدترین انداز میں ان سے چھٹکارا، یعنی مراد یہ کہ ان کے اوپر ایسا قدغن لگا کر کہ یہ دوبارہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں، اگر کبھی دوبارہ یہ آئین کو پامال کرنے کی کوشش کریں، کبھی یہ بندوق لے کر شہروں میں گھسنے کی کوشش کریں، یہ عدالتوں میں کیمرے لگائیں، یہ کسی کو ننگا کریں، تو اس سے پہلے 100 بار ان کو سوچنا پڑے۔ اتنی سخت ان کے لیے سزائیں جب تک نہیں دی جائیں گی تب تک یہ ملک جو ہے وہ کسی صورت صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر جو لوگ اس چکر میں ہیں کہ عمران خان صاحب جناب کیس لڑے، سپریم کورٹ اٹھ جائے گی، کوئی جج اٹھ جائے گا، ان کے اندر کوئی ضمیر جاگ جائے گا، نہیں، یہ بے ضمیر لوگ ہیں جن کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ڈفرز ہیں، بے غیرت ہیں۔ اور بغیرت لوگوں میں اگر غیرت کا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہو تو وہ پہلے ہی بے غیرتی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہ یہ سوچتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ماؤں کا احترام ہے، نہ بہنوں کا احترام ہے، نہ کوئی انسانی جذبات ان کے سینوں میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سائیکوپیتھ ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے گھروں سے اٹھ کر کوئی جناب کسی حافظ کا بیٹا ہے، کوئی کسی استاد کا ہے، اور یہ بھی یہاں پہ اللہ معافی دے کوئی ان کی تذلیل کرنا مقصد نہیں کہ ہمارے ملک میں اگر اساتذہ کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اگر مولوی حضرات کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اگر ان کو معاشرے میں صحیح انداز سے دیکھا نہیں جاتا، اگر وہ غربت کا شکار ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کے پیچھے یہ کمپنی بہادر ہے۔ وہ بلکہ میری ایک کچھ دوستوں سے ایک ملاقات تھی، ایک مشاعرہ تھا اس سلسلے میں، اور وہ مشاعرہ جب میں نے اٹینڈ کیا تو وہاں پہ کچھ دوست تھے، وہ کہتے ہیں جی آپ تو ہر چیز کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی رسپانسیبل پاکستان آرمی کو، تو ایک مذاق میں ایک دوست نے کہا کہ اگر یعنی آندھی آ جائے تو کیا آندھی کا بھی جو ذمہ دار ہے وہ یہی کمپنی بہادر ہوگی؟ تو میں نے کہا جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں اگر کلائمیٹ چینج آتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کلائمیٹ چینج ہو، آپ کے ملک میں زلزلہ آئے، آپ کے ملک میں سیلاب آئیں، اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے اسی کمپنی کا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ ابھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے سیلاب آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کمپنی نے 76 سالوں سے یہ کام رکھا ہے کہ انہوں نے جناب سعودی عربیہ سے، مسلم ممالک سے، باہر کے بیرونی ملکوں سے اپنے لوگوں کو دکھا کر، جو سندھ میں حال ہوتا ہے کہ بیچارے لوگ دربدر ہو رہے ہیں پانی کی وجہ سے، انہوں نے کوئی منصوبہ شروع نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے، عمران خان جیسے ایک آئے، اور حکومت ابھی تک ایک آئی یہی ہے لیاقت علی کے بعد، اس سے علاوہ کوئی حکومت جو ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں آئی، تو ان کو ہٹا دینا، ان کو فکس کرنا اور ایسی چیزیں نہ بننے دینا، گاڑیاں اپنے ملکوں میں نہ بنانا تاکہ صرف کمیشن حاصل کیا جائے، صرف کمیشن خور طبقہ، یعنی کیونکہ ان کے مقاصد ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کا یہ ملک ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے ایک آفیسر ہیں اور 7 لاکھ ہیجڑے ہیں جو ان کے نیچے، اور یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ ہے اور ہمارے آئین ہے۔ آپ کا جو آئین جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کمپنی بہادر کا آئین کیا، آپ کو دیکھنا کہ اگر آپ کے ملک کے آئین کو اگر ایسا نہیں تھا تو راشد مناس کو کس کی آپ نے نشان حیدر دیا؟ پھر اس نے تو یعنی ایک اپنے افسر کی بات ماننے سے انکار کیا تھا نا، آپ ڈرامہ کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی اپنے افسر کی بات ماننا، یہ ہیجڑے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوئی، ان کی سلیکشن ایسی ہوئی ہے کہ گھٹیا بے غیرت لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں جن کی نہ غیرت جاگ سکتی ہے اور نہ کبھی جاگے گی۔ اس وقت آپ لوگوں نے ان کو دیوار سے ان کو لگایا گیا۔ اب پاکستان میں
بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو جو بڑے بڑے عہدوں پہ اسی طرح ہیں ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور وہ جو ایک یعنی یہ انجوائے کرتے تھے اپنے سٹیٹس کو، ان کے لیے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، ان کے لیے ان کی بیگ مات کے لیے، لیکن یہ وہ ناسور ہیں، اس کے باوجود ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا اور نہ کبھی جاگے گا۔ اس سے آگے آ جائیں، اگر میں نے بات کی کہ اگر کوئی بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے، بھاگ کر شادی کرتی ہے، تو جناب یہ آئین، یہ عدالتوں میں آئین کے کورٹ میرج اسلام سے ہٹ کے انہوں نے آپ کو متعارف کروا کے دیا ٹی وی پر یا دوسرے ٹی وی چینلز پہ، تو یہ فکس کرتے ہیں اور ایسی آپ کو کلچر دیتے رہے ہیں، ایسا کلچر آتا رہے جو ان کا بنایا ہوا، ڈرامے ان کے بنائے ہوئے، نغمے ان کے بنائے ہوئے، اور جب جنگ ہوتی ہے جناب یہ آپ کو نغموں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے، اور جو نشہ بچے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نشے کے پیچھے اگر آپ کو دیکھا جائے گا نا، تو انہی کمپنی کے جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ راول پنڈی، اسلام آباد، بڑے بڑے شہروں میں جتنے یہ شراب خانے ہیں، یہ جو چیزیں، یعنی ان کا وہ حنیف عباسی جو ایفی ڈرین کیس میں تھا، جس جو یعنی ایک نشئی قسم کا قوم کو نشے پہ لگانے والا شخص، وہ بھی جناب ان کا آئیڈیل ہے۔ ان کا آئیڈیل وہ شخص نہیں ہے، یعنی میں آپ، کوئی ایسا شخص جو درد دل، عمران خان جیسا جو درد دل رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی تو میرے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے قوم کی، اپنے ملک کی عزت، غیرت جو ہے وہ زیادہ مجھے عزیز ہے، تو ایسا شخص ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی جگہ، یعنی عافیہ صدیقی کو کس نے باہر غیروں کے حوالے کیا؟ آج ملک میں بیٹیوں کو کون اغوا کر رہا ہے؟ ماؤں کے گریبانوں پہ ہاتھ کن کی شے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ کنہوں نے قائد اعظم کا قتل کروایا؟ کنہوں نے فاطمہ جناح کی تصویر کی؟ کنہوں نے ایسا کلچر متعارف کروایا کہ آپ جناب لوگوں کی پرسنل زندگیوں کے اوپر اٹیک کریں؟ یہی لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے تو یہی ہیں جناب۔ تو صنم جاوید صاحبہ کو اٹھا دیا انہوں نے، یہ عمران خان کو قتل تک کر دیں اگر ان کو خوف نہ ہو کہ عوام نکل کر 5 منٹ میں ان کی تسلی کر دے گی، تو یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، آپ کو خود نکلنا پڑے گا۔ اور جو انڈیا کے اوپر ہے، کبھی ان کا کوئی سٹانس نہیں آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ جناب ہمارے جو ہے ٹینکوں کو زنگ لگ چکے، اور ایک تمانچہ ان کے چہرے پر اس وقت، جس کو وہ سیم صاحب ہیں ان کے جو آرمی چیف تھے انڈیا کے، ان کا بھتیجا جب جہاز گرا تھا اور ایوب خان نے وہاں پہنچ کر اس کو فون کیا کہ جناب آپ کا بھتیجا ادھر محفوظ ہے، ہم اس کی مکمل حفاظت کریں گے، تو اس وقت ایک تمانچہ اس شخص نے، جس کی وجہ سے آج انڈیا میں جمہوریت ہے، اس نے تمانچہ رسید کیا تھا کہ یہ جتنے فوجی آپ نے اریسٹ کیے ہیں یہاں پہ، یہ سب میرے بھتیجے اور میرے بیٹوں کی طرح ہیں، ان سب کی خیال رکھنا، صرف میرے بھتیجے کا خیال نہیں رکھنا۔ تو یہ ہوتی ہے غیرت مند قوموں کی نشانی، جن کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی کچھ جاہل دگڑ دلے قسم کے لوگ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، جو یہ یعنی ایک قسم کا سٹانس یا یہ ایک نیریٹو پھیلا رہے ہیں کہ جنگ لگ گئی ہے تو اب ہم ان کے ساتھ، تو ہم جناب سرحدوں کے اوپر بھاڑ میں جائیں تمہاری سرحدیں، یعنی اگر ہم نے سرحدوں کی حفاظت ان کے ڈی ایچ ایز کے لیے کرنی، اگر ہم نے سرحدوں کی حفاظت ہمارے بچوں نے جاننے ان کی عیاشیوں کے لیے دینی، مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھار کہ پتہ نہیں قائد اعظم علامہ اقبال اور جتنے تحریک آزادی کے سپاہی تھے اور جو ہمارے والدین آباء و اجداد تھے، انہوں نے شاید ہجرت یا قربانیاں اس لیے دی تھی کہ وہ اتنے مرعوب ہو گئے تھے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ آفیسرز کو دیکھ کر، کہ ان کی خواہش جاگی کہ ہمارے یہ کالے سیاہ اور براؤن قسم کے بچے جو ہیں یہ بھی کل کو اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح عیاشیاں کریں، یعنی ان کے لیے شاید علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ تو بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔